تیار کیا اور اس کے بچے کا وظیفہ بھی مقرر کیا۔ یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر صحابی ولی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی صحابی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اولیاء کرام سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کرامات کا ظہور ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے آپ کو ہوا پر، پانی پر، آگ پر تصرف عطا فرمایا تھا۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ زمین و آسمان کی اشیاء کو ان کے لیے مسخر فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا زمین و آسمان میں جو کچھ ہم نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ کرامت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک آگ نمودار ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہوا کرتے تھے۔ اس بات کی خبر جب فاروق اعظم کو ہوئی، انہوں نے کہا اب جب کبھی ایسا اتفاق ہو، تم یوں کرنا کہ مجھ سے میرا کرتا، میری چادر لے جانا۔ تو جب وہ آگ نمودار ہوئی تو فاروق اعظم نے اپنی چادر دی، آپ نے لے جانے والے کو حکم دیا اس کو اپنے چہرے پر ڈال لینا اور آگ کے قریب چلے جانا، اور اس سے کہنا کہ یہ عمر فاروق کی چادر ہے، اگر تو اس کو جلا کے خاک کرے گی تو یاد رکھ اللہ تجھے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ جب آپ کے خادم نے جا کر آگ سے یہ کلام کیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ آگ مدینہ میں پھر کبھی نمودار نہیں ہوئی۔ تو آپ کی چادر کی ایسی برکت تھی کہ وہ آگ آپ کی چادر کو جلا کر اللہ کے عذاب میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی تھی، بلکہ اس دن کے بعد سے وہ کبھی ظاہر نہیں ہوئی۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو پانی پر بھی تصرف عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ مصر کے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ وہاں مقرر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ چند دنوں میں دریا نیل خشک ہو گیا۔ لوگوں نے آ کے خبر دی کہ حضور دریا نیل خشک ہو گیا۔ آپ دیکھنے کے لیے گئے تو بڑے متعجب ہوئے اور پوچھا کہ کیا یہ اسی طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اسی طرح خشک ہو جاتا ہے۔ اب یہ کرنا ہوگا کہ ایک کنواری باکرہ لڑکی کو تیار کر کے اس کی بھیٹ چڑھانا ہوگا، تب یہ جاری ہوگا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت غضبناک ہوئے، کہا اسلام ایسی خرافات کو نہیں مانتا، خبردار جب تک عمر فاروق کا حکم نہ آ جائے کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور حضرت عمر فاروق کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے جواباً 2 خط لکھے، ایک خط دریا نیل کے نام لکھا اور ایک حضرت عمر بن العاص کے نام لکھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط موصول ہوا اور اس میں لکھا ہوا تھا یہ دریا نیل کے نام میں نے خط لکھا، اس کو اس میں ڈال دینا۔ سارا کا سارا مصر امنڈ آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ فاروق اعظم کا خط آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دریا نیل کا کیا عالم ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ خط لیا جو دریا نیل کے لیے لکھا گیا تھا اور اس کو لے جا کر اس کے درمیان میں ڈال دیا اور باہر تشریف لے جا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا اے دریا نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جا، اور اگر تو اپنی منمانی کرتا ہے تو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے۔ غور کرو، صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ مجمع کہتا حضرت عمر فاروق کا خط آنا تھا، دریا نیل اس طرح جاری ہوا کہ آج تک ٹھاٹے مارتا ہوا جاری ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بھیٹ چڑھانے کے بعد بھی اس طرح جاری نہیں ہوتا تھا جس طرح فاروق اعظم کے خط کے آنے سے جاری ہوا، اور آج تک دریا نیل جاری ہے۔ یہ ہے حضرت عمر کے آپ کو اللہ نے پانی پر تصرف عطا فرمایا۔ اللہ نے حضرت عمر فاروق کو ہوا پر بھی تصرف عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ نہاوند جو کہ مدینہ سے 1600 میل کی دوری پر ایک مقام ہے، وہاں پر حضرت ساریہ حضور کے صحابی ہیں، یہ جنگ میں مشغول ہیں، اور ادھر جمعے کا دن تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کے پکارا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ حضرت ساریہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی
کہ یہ آواز تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پہاڑ کی طرف توجہ دی تو ہم اس بات سے مطمئن تھے کہ ہماری پشت پر ایک پہاڑ موجود ہے، تو ہم دشمن سے لڑنے میں مشغول تھے، لیکن ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ دشمن نے اس کے پیچھے بھی ایک لشکر تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں جانب ہم نے لڑنا شروع کیا۔ اگر ہم متوجہ نہ ہوتے اور فاروق اعظم ہم کو آواز نہ دیتے تو وہ دونوں جانب سے حملہ کرتے اور ہمیں چکی کی طرح پیس کے رکھ دیتے۔ ادھر صحابہ کرام نے جب مدینہ میں فاروق اعظم کو اس طرح کہتے ہوئے سنا تو آپ سے سوال کیا کہ حضور آپ نے دوران خطبہ اس طرح کیوں فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ساریہ کا لشکر دشمنوں کے نرغے میں گھر چکا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ان کو آواز دے کے متوجہ کروں کہ وہ دشمن کی خبر لیں۔ لوگوں نے اس جملے کو بھی لکھا اور اس دن تاریخ کو بھی نوٹ کر لیا۔ حضرت ساریہ فتح یاب ہو کر لوٹے، لوگوں نے ان سے سوال کیا کیا آپ کا اسی طرح سے ہوا؟ حضرت ساریہ کہتے ہیں کہ ادھر فاروق اعظم نے آواز دی، ہم نے آپ کی آواز پر توجہ دی تو اللہ نے ہم کو دشمن کے نرغے سے بچا کر فتح عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ اگر عمر فاروق آواز نہ دیتے تو ہم تو دشمن کے نرغے میں تھے، وہ ہم کو قتل کر دیتا۔ علماء فرماتے ہیں